جی السلام علیکم، میرا نام سید مصطفیٰ کمال ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 2002 میں ایم پی اے بنایا. مجھے اللہ تعالیٰ نے 2003 میں مجھے آج سے 17 سال پہلے وزیر بنا دیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. پھر آج سے 15 سال پہلے میرے رب نے مجھے جو ہے وہ کراچی جیسے شہر کا میئر بنایا. 2012 میں 8 سال پہلے پاکستان کا میں سینیٹر بن گیا اور میری 6 سال ٹینیور تھی، لیکن میں 6 مہینوں کے بعد میں اس سینیٹرشپ کو چھوڑ کر اور اس ملک کو چھوڑ کر اور اپنی پارٹی کو چھوڑ کر میں ملک سے باہر چلا گیا. میرا ماسٹرز ہے یونیورسٹی آف ویلز سے. میں اس وقت ایک پارٹی کا چیئرمین ہوں. پاک سے زمین پارٹی میری پارٹی ہے اور 4 سال ہوئے ہمیں اس پارٹی کو بنائے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ پاک سے زمین پارٹی اس پاکستان کے ہر خطے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اچھا ایسا ہے کہ طلبہ سیاست میں انوالو ہوا نہیں، ٹو بی ویری آنسٹ. میں جس زمانے میں اسٹوڈنٹ بھی تھا تو میں اپنے علاقے سے میں ایم کیو ایم کا کام کرتا تھا، اور میں کالج کی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوا. میں کسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ میں منسلک نہیں رہا ہوں. میرا تعلق میں اسی زمانے میں اسٹوڈنٹ بھی تھا تو میں اپنے علاقے سے ایم کیو ایم میں کام کرتا تھا، اور میں نے اپنی تمام جو میری پولیٹیکل لائف ہے وہ اپنے یونٹ سے، اپنے ٹاؤن، اپنے سیکٹر سے، اپنے اس کراچی کے ایم کیو ایم کے سیٹ اپ سے کام کرنے والی ہے. دیکھیں میرا سیاسی سفر ڈیفینیٹلی تقریباً 30 سال کا یہ پورا اراؤنڈ عرصہ ہے، اور ایک گراس روٹ لیول سے ایک اسٹریٹ ورکر سے لے کر تمام چیزیں یہ میں ریز ہوا ہوں. اور پھر میں ڈیفینیٹلی جو ایک ورکر کام کرتا ہے، ہم نے ہر کام کیے ہے ایز اے ورکر جو ایک پارٹی کے کام ہوتے ہیں. اور پھر ایم پی اے بنے 2002 میں، پھر اس کے بعد وزیر بنے 2003 میں، پھر 2005 میں اللہ تعالیٰ نے میئر بنایا، پھر 2012 میں 2010 تک میں میئر رہا. پھر اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشن ہوئے 2012 میں، پھر اس کے بعد سینٹ کا ممبر بن گیا، سینیٹر بن گیا. اور اس کے بعد پھر 2013 میں پھر چلا گیا ملک سے باہر، اور میری کوئی ایکٹیویٹیز اس دوران نہیں رہی. پھر 2016 میں واپس آیا ہوں، اور واپس آ کے پھر میں نے اپنی پارٹی بنائی ہے جس کا نام پاک زمین پارٹی ہے، اور آج میں اسی پارٹی کا چیئرمین ہوں. جی سیاست میں آنا ایک فطری میں سمجھتا ہوں کہ عمل تھا اس زمانے میں. جس زمانے میں سیاست میں آیا ہوں ڈیفینیٹلی اس وقت ایتھنک سیاست ہو رہی تھی، اور اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں جو محرومیاں تھیں جو کہ اب بہت بڑھ گئی ہیں، اس وقت تو بہت کم محرومی تھی خیر، اور ہمیں ان محرومیوں کے ازالے کے لیے آواز لگائی گئی مہاجر کے نام پر کہ ہماری فیوچر جنریشن ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا، اور ہمارا استحصال ختم ہو جائے گا، ہمیں نوکریاں نہیں دی جاتی ہیں، ہمیں جابس نہیں ملتی، ہمیں ایڈمیشن نہیں ملتا، ہماری شناخت نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس وقت کی یہ سارے نعرے تھے. پھر اس وقت کی جو حکومتیں تھیں یا جو ارباب اختیار تھے ان کے تمام کنڈکٹس اور عمل ان تمام چیزوں کو اور انڈوز کرتی تھیں ساری چیزیں. جو نعرہ دیا جا رہا تھا کہ ان کی اقربا پروری یہ بتاتی تھی کہ ہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. تو ہم نئے ینگ تھے، نیا ینگ ذہن تھا، میں جوان ہو رہا تھا اس وقت اور اسکول سے نکل کر کالج گیا تھا. تو ہمیں لگا کہ کوئی یہ ساری باتیں اس کے اوپر جڑنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، اور اس طرح سے سیاست میں انوالو ہو گئے. اور اس طرح سے پھر کچھ سانحات ایسے ہوئے شہر میں، یہاں پر قصبہ علی گڑھ کا سانحہ ہوا، پھر 30 سپٹمبر کا سانحہ ہوا حیدرآباد میں، پھر پکا قلعہ آپریشن ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں ہو رہی تھیں، جس سے جو ہے وہ ایک پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت آپ جو ہے اس سیاست میں انوالو ہوتے چلے گئے. تو اٹ واز آل ویری نیچرل. کوئی پلان کر کے، کوئی سوچ کر پلان کر کے سب چیزیں نہیں ہوئیں. ایک ایسا ماحول تھا جس ماحول میں سب چیزیں ہو رہی تھیں، اور پھر اس ماحول میں پھر ہم بھی اس ماحول کا حصہ بن گئے. جب آمریت آئی ہے اس ملک میں تو انہوں نے اختیارات اور وسائل کو نیچے
ٹرکل ڈاؤن کیا ہے, نیچے دیا ہے. میں آپ کو مثال دے دوں کہ پاکستان میں 3 دفعہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل تاریخ میں نیچے دیے گئے صحیح طریقے سے, اور 3 دفعہ صحیح معنی میں جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں وہ 3 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوئے. ایک ایوب خان صاحب کے زمانے میں ڈکٹیٹر تھے, دوسرا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ڈکٹیٹر تھے, تیسرا مشرف صاحب کے زمانے میں تیسرا اور چوتھا یعنی کہ 2 الیکشن ہوئے وہ ڈکٹیٹر تھے, آرمی جرنیل تھے. اور ویری انفارچونیٹ ہے یہ والی بات کہ جمہوریت کی سب سے پہلی سیڑھی جو کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, اس سے مراد یہ کہ اختیارات اور وسائل کسی کے گراس روٹ لیول پہ گلیوں میں اور محلوں میں اور گاؤں میں, گوٹھوں میں, شہروں میں پہنچے, وہ پاکستان کی جمہوری سو کالڈ قوتوں نے آج تک صحیح طریقے سے نہیں دیے. ایک ہی الیکشن ہوا ہے 2015 میں, 2008 میں یہ سو کالڈ جمہوری قوتیں آئی ہیں, اور 2015 میں جا کر الیکشن, 2010 میں ٹینیور ختم ہوا لوکل گورنمنٹ کا, تو 5 سالوں تک الیکشن نہیں کروائے, اور جب کروائے تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ کروائے, اور ایسے کروائے کہ اس کا پورا جوس نکال کر, لوکل گورنمنٹ کا پورا جوس نکال کر صرف جو ہے وہ ایک ڈمی قسم کے اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے الیکشنز کروا دیے. یہ ہمارے ملک میں سو کالڈ مبینہ, میں کہتا ہوں اس کو مبینہ جمہوری قوتوں کی ذہنی عکاسی ہے, ذہن کی عکاسی ہے کہ نام کے وہ جمہوری ہیں لیکن کام کے بالکل ڈکٹیٹروں سے بھی آگے گئے گزرے. میں ڈکٹیٹروں کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ ان سے کیا سیکھنا چاہیے, تو ان سے اگر کچھ سیکھنا چاہیے تو یہ طریقہ, اس لیے کہ وہ جو اگر 10 سالوں تک آ کر سروائیو کرتے ہیں کوئی بھی ڈکٹیٹر, تو وہ اختیار, اور ان کے ہاں سو کالڈ اتنی شروع کے دنوں میں اتنی بے چینی نہیں ہوتی ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ 90% جو کام ہوتے ہیں لوکل وہ لوگوں کے مسائل والے, وہ ان کے حل ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کی گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل ٹرکل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے 10-10 سال تک آمریت جو ہے وہ چلتی ہے ہمارے ہاں. اگر کچھ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے سیکھیں, بلکہ اس سے قدم اور آگے جا کر سیکھیں. ان کو تو ڈکٹیٹروں سے زیادہ بڑھ کر ڈیوولوشن آف پاور کرنی چاہیے. جب یہ ہم کارکن تھے اور 19 جون 1992 کا آپریشن شروع ہوا, تو ڈیفینیٹلی اس وقت مظاہرے ہوتے تھے, دھرنے تو نہیں ہوتے تھے, مظاہرے ہوتے تھے, زیادہ تر ریلیز نکلتی تھی, مظاہرے ہوتے تھے, اور سارے مظاہروں میں ساری ریلیز میں حصہ لیا. اور خواتین کی ریلیز ہوتی تھی, ایک جو ہے وہ لیاقت آباد میں عورتوں کی قرآن خوانی ہوئی تھی پہلی دفعہ 19 جون 1992 کے بعد. اس میں جو ہے وہ حصہ لیا, اس میں مارے بھی کھائیں ہم نے, اس میں جو ہے وہ گھر کی عورتوں کو, گھر کے خواتین ماؤں کو, بہنوں کو اپنی لے کر گئے, اور محلے سے سب لوگوں کو لے کر گئے. تو ایک اسٹرگل رہی ہے ہر چیز میں, جو اس وقت کے جو تقاضے سے. اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں تھے, اور تمام وہ جو سیاست میں ہوتا ہے جو کچھ اونچ نیچ اور تمام چیزیں, تو وہ اس حوالے سے ان تمام چیزوں میں ان تمام چیزوں کا حصہ رہے. تو ایک چھاپے پہ 90 سے میں بھی جو ہے وہ گرفتار ہوا ہوں, اور میں جیل رہا ہوں, اور جھوٹے کیسز بنائے گئے, اور ان کو بھگتا ہے اس زمانے میں. اور تو بس اس طرح سے آئی تھنک 3-3.5 مہینے جیل کاٹی. جی بالکل, 1992 سے 2000 تک جو آپریشن چل رہا تھا کراچی میں, تو شاید ہی کوئی ایم کیو ایم کا ایسا کارکن ہو جو اپنے گھر پر رہ سکا ہو. تو جس طرح سے اور لوگ اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے تھے اور روپوشی اختیار کیے ہوئے تھے, تو ڈیفینیٹلی میں بھی کارکن تھا ایم کیو ایم کا, اور ہم لوگ بھی پھر جو ہے وہ اپنی جگہوں پہ نہیں ہوتے تھے اور ادھر ادھر رہتے تھے. تو کئی سالوں تک کی روپوشیاں رہی ہیں. روپوشی ایز سچ کہ بھئی آپ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے اور اتنا ویزیبل نہیں ہوتے. اس زمانے میں ہر ایم کیو ایم کے کارکن کو, جو ایک دن کا بھی کارکن ہوتا تھا, اس کو بھی پکڑتے تھے. باقاعدہ علاقوں کے محاصرے ہوتے تھے, اور کارڈن آف کر کے راتوں کو تمام مردوں کو جمع کیا جاتا تھا. پھر کوئی ایک مخبر بختر بند گاڑی میں بیٹھا ہوتا تھا, اس سارے لوگوں کو اس کے سامنے سے گزارا جاتا تھا. پھر اس میں سے جو ہے ادھر سے بتاتا تھا, اس کو روک لیا جاتا تھا, پھر اس کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر کھولے جاتے تھے. یہ 1992 کی بات بتا رہا ہوں, 10 سالوں تک سارا سلسلہ رہا. تو اس زمانے میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مفروضیاں کٹی ہیں بہت ساری. جلاؤ گھراؤ کے مقدمات بنے اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمات بنے. تو میں تو جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ میں کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا. تو یقیناً وہ جھوٹے مقدمات تھے. پھر
جیل بھی رہے اور پھر ان کا سامنا بھی کرنا پڑا جا کر عدالتوں میں. خیر جھوٹے تھے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داریاں دیں, میں جب ایم پی اے بنا, میں پھر وزیر بنا, پھر اس کے بعد میں جب میئر بنا تو میں آئی واز جسٹ 33 ایئرس اولڈ, اور میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. میں ایک ینگ فیس تھا اور مجھے جو ہم باتیں کرتے تھے گلی کوچوں میں بیٹھ کر, اب وہ ذمہ داری میرے ہاتھ میں آ گئی تھی اور میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا. تو مجھے نیند نہیں آتی تھی, مجھے بھوک نہیں لگتی تھی, اور میں اپنے گھر سے بالکل لا تعلق ہو گیا. موت, شادی, غم, خوشی, کچھ بھی جو ہے وہ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے گھر میں. میں صبح سے کام شروع کر کے صبح ختم ہوتا تھا کام ہمارا, اور میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں بس ایک ہی دن میں سب کچھ کر ڈالوں, اور میں بہت پریشان رہتا تھا, میں فکر مند رہتا تھا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ راؤنڈ دی کلاک ہمارے یہاں کام ہوتا تھا اس زمانے میں کراچی میں, اور شفٹوں میں کام ہوتا تھا. لیکن ڈیفینیٹلی میری شفٹ کرنے والا تو کوئی نہیں ہوتا تھا, مجھے تو تینوں شفٹوں میں کام کرنا ہوتا تھا. 3-4 گھنٹے کی نیند ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ کام پہ لگ جاتے تھے. اور اس زمانے میں بہت چیلنج, اسی دور میں میری والدہ کو کینسر ڈائگنوز ہوا, اور مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے, اور میری خواہش بھی تھی کہ میں جو ہے وہ والدہ کے ساتھ جو ہے ٹائم گزاروں, ان کو ٹائم دوں. بٹ تیسرا چوتھا سال آئی تھنک چل رہا تھا میرے ٹینیور کا, اور سب چیزیں بہت بالکل پیک پہ تھیں. تو مجھے یہ افسوس ہے زندگی بھر رہے گا کہ میں جو ٹائم مجھے اپنی والدہ کو دینا چاہیے تھا اس دور میں میں وہ نہیں دے سکا. اور کبھی بھی میری والدہ نے, خیر گھر والوں نے مجھے ڈیمانڈ نہیں کیا میری اس والی بات کو, لیکن مجھے ہمیشہ زندگی میں خیال رہتا ہے, افسوس رہتا ہے. لیکن شاید میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اوپر دیکھنے والا ہے. میں اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر جب کسی کے گھر کے آگے, جب کسی گلی کے آگے, جب کسی میں روڈ پر کھڑا ہوتا تھا تو کسی انسان کا اس میں بھلا ہوتا تھا, کسی انسان کی تکلیف کو, دکھ کو میں دور کر رہا ہوتا تھا. تو شاید اللہ تعالیٰ اس تمام اعمال کا اجر میری والدہ کو دے, اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے, ان کے درجات بلند کریں, اور شاید جو ہماری بھی شاید گناہوں میں کمی کا باعث بنے تمام چیزیں. لیکن یہ بہت چیلنجنگ ٹائم تھا, اور اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی عجیب سی کیفیت کنڈیشن تھی. اور جیسے ہی میرا ٹینیور ختم ہوا, اس کے تقریباً 2 ماہ کے بعد میری والدہ کی, چونکہ بہت بری کنڈیشن ہو گئی تھی, کینسر بالکل پھیل گیا تھا, تو ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی. دیکھیں کراچی کے کچھ فنڈامنٹل مسائل ہیں اور اس کے اسٹریٹجک سولوشنز ہیں. میں آپ کو مسائل اور سولوشن, سب سے پہلا مسئلہ کراچی کی گنتی پوری نہیں کی گئی ہے. کراچی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ کراچی 3.5 کروڑ ہے, آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کراچی 3 کروڑ ہے, سرکاری پیپر کہتے ہیں, سرکاری ریکارڈ کہتا ہے کہ کراچی 1.60 کروڑ ہے. بھئی کراچی کتنے لوگ ہیں کراچی کے؟ جب یہی فیصلہ نہیں کر پائیں گے آپ تو کراچی کو صحیح کیسے کریں گے؟ تو کراچی, سب سے پہلا مسئلہ کراچی کی گنتی صحیح کرو. کراچی کی گنتی پوری صحیح نہیں ہوئی ہے. کراچی کہیں سے بھی 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان کراچی کی آبادی ہے. تو ہمارا اس کا سولوشن کیا ہے کہ کراچی کے سینسس کو ٹھیک کیا جائے. مسئلہ ہے یہ, اس کا سولوشن یہ ہے کہ کراچی کی اکانومی کو, کراچی کے سینسس کو ٹھیک کرے. دوسرا مسئلہ کراچی کے اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم کے بعد جو وزیر اعلیٰ سندھ کو ملے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ نے صوبائی خود مختاری کے نام پر وہ سارے اختیارات اور وسائل اپنے پاس اپنے آفس میں پارک کر لیے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہی پورا صوبہ ہے. نہیں بھائی, وہ ایک آفس ہے. صوبائی خود مختاری اس وقت پوری ہوگی جب صوبے کے سارے شہر خود مختار ہوں گے, جب صوبے کے سارے ڈسٹرکٹ خود مختار ہوں گے, جب صوبے کے سارے گاؤں خود مختار ہوں گے, جب صوبے کی ساری گلیاں خود مختار ہوں گی, یونین کاؤنسل خود مختار ہوں گی. ایک وزیر اعلیٰ کے خود مختار ہونے سے صوبائی خود مختاری کا خواب پورا نہیں ہوگا. تو دوسری بات کہ صوبائی خود مختاری اگر اس کو ٹرو اسپرٹ میں اگر اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری آئی ہے, اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر تمام ڈسٹرکٹس میں پھیلایا جائے, تمام شہروں میں پھیلایا جائے, تمام گاؤں میں پھیلایا جائے. کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3 یہ NFC ایوارڈ میں نیشنل فائنانس کمیشن میں وفاق سے صوبوں کو صوبے کے لوگوں کے لیے پیسے ملتے ہیں. وہ پیسہ وزیر اعلیٰ سندھ لے کر اپنے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مرضی,
ہم جس کو چاہے پیسے دیں, جس کو چاہے پیسے نہ دیں, نہیں دیں. کل کو تو وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری مرضی, میں جس صوبے کو چاہوں پیسے دوں, جس کو چاہوں نہ دوں. تو ان کا پھر پورا پاکستان پھر خطرے میں پڑ جائے گا, پاکستان کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, ملک خطرے میں پڑ جائے گا. ان کو اگر پیسے روکیں گے سب خطرے میں پڑ جائے گا. یہی کام یہ خود کر رہے ہیں کہ پیسے لے لیتے ہیں NFC ایوارڈ میں اور کہتے ہیں اب ہماری مرضی نہیں ہوتی جناب. تو جس طرح سے نیشنل فائنانس کمیشن سے وفاق کو صوبوں میں پیسے مل رہے ہیں, یہ سب سے, اور وزیر اعلیٰ اپنے پاس پیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کا. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا ہونا چاہیے. جس فارمولے سے NFC ایوارڈ مل رہا ہے اسی فارمولے سے PFC ایوارڈ صوبے سے ڈسٹرکٹس کو ملنے چاہیے, شہروں کو ملنے چاہیے, ٹاؤنز کو ملنے چاہیے, یونین کاؤنسل کو ملنے چاہیے. کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا پیسوں کا. چوتھی بات, کراچی ایک ڈیسینٹرلائز 18 ٹاؤنز تھے, ایک ڈسٹرکٹ تھا. دنیا میں کہیں بھی ایک شہر کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹتے. اس صوبائی حکومت نے 2008 میں آنے کے بعد 2013 میں اس شہر کو 6 پہلے ڈسٹرکٹ بنا دیے, 6 الگ الگ شہر بنا دیے, ایڈمنسٹریٹولی بنا دیے, اور اب 7واں ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کبھی بھی کراچی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کراچی دوبارہ ایک ڈسٹرکٹ اور 18 ٹاؤنز ڈیسینٹرلائز بحال کیے جائیں. کراچی کے مسئلے کا پانچواں حل کراچی کا جو ماسٹر پلان تھا میرے زمانے میں, وہ اس حکومت نے آنے کے بعد بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ اس کے انڈر میں دے دیا. یہ وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے جس کی چوری یہ ماسٹر پلان روکتا تھا. اس چور ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں چوکیدار کو دے دیا انہوں نے. اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اس کو سیپریٹ ڈپارٹمنٹ تھا ماسٹر پلان کا جو کراچی کی تمام ایک خد و خال کو ڈیفائن کرتا تھا اور تمام چوریوں کو, غلط کاموں کو روکتا تھا. اس کو 5واں آئٹم یہ ہے کہ اس کو بحال کیا جائے. اور چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ 2007 میں سپریم کورٹ نے اس وقت ایک آرڈر پاس کیا ہے جس میں تمام ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول جو ہیں, تمام DHA, کنٹونمنٹ بورڈز, KPT, یہ وہ سارے, ان کو کہا گیا ہے کہ ان کی جو میونسپل سروسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الیکٹڈ میئر کے انڈر میں آئے گا. الیکٹڈ میئر کے اندر میں آ کر وہ میونسپل سروسز کا ذمہ دار وہ ہوگا. یہ 6 وہ باتیں ایسی ہیں جو کہ کراچی کے مسائل کا دیرینہ حل ہے. کراچی کے مسائل کا حل کوئی پیکیج نہیں ہے. پیکیج نہیں چاہیے کراچی کو. کراچی کو پیکیج دینا ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کی پورے مہینے بھر کی تنخواہ, محنت مزدوری کو آپ مہینے کے آخر میں اس سے چھین لیں اور اس کے بعد اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی خیراتی ادارے سے بریانی کی تھیلی لا کر دیں ان کو کہ اب یہ کھا لو, اور بریانی کی تھیلی دیتے ہوئے تصویر بھی کھنچوائیں کہ دیکھو ہم ان کو امداد دے رہے ہیں, پیکیج دے رہے ہیں. اور بھائی کراچی کو امداد نہیں چاہیے, کراچی کو پیکیج نہیں چاہیے. آپ ہمیں ہمارا حق دو. میری تنخواہ اگر چھیننی بھی ہے بھائی آدھی چھینو یار, یا 70% چھین لو تنخواہ, 20% تو مجھے زندہ رہنے کے لیے میرے پاس پیسے رہنے دو. یہ حق ہے کراچی کا. کراچی کسی پیکیج کے ذریعے کراچی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کراچی کو اس کے اختیارات اور وسائل چاہیے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کراچی صرف تباہ نہیں ہو رہا, پورا پاکستان اس کے ذریعے تباہ ہو رہا, کیونکہ کراچی کماتا ہے تو پاکستان کو دیتا ہے. 68% ریونیو کما کر کراچی دیتا ہے. یہ موقع تو مالی فوائد والے مواقع تو میرے پاس منسٹری کے زمانے میں, IT منسٹری کے زمانے میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹی ناظم اور سٹی میئر جب میں تھا اس وقت تو آئی تھنک ہزاروں دفعہ جو ہے وہ ایسے مواقع دن میں, ایک دن میں درجنوں دفعہ یہ مواقع جو ہے وہ آتے تھے. اللہ کا میرا بڑا مجھ پر کرم ہے, میرے رب کا میرے اوپر بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے کہیں پہ بھی بھٹکنے نہیں دیا, کہیں پہ بھی ایمان کو بیچنے نہیں دیا, کہیں پر بھی میں نے اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو 1 روپے بھی حرام نہیں ان کے منہ میں نوالا ڈالا ہے. اللہ نے مجھ پر یہ اللہ نے کرم کیا. میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی, انسان خطا کا پتلا ہے. اگر میرے رب کی مہربانی مجھ پر نہیں ہوتی تو شاید میں آج لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا. میں نے اپنے ٹینیور میں 300 ارب روپے 30,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں, اور آج میرا دشمن سیاسی مخالف بھی مجھ پر کوئی 1 روپے بھی چوری کرنے, حرام کمانے کا الزام لگا نہیں سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. میرا کوئی بینک بیلنس اکاؤنٹ نہیں نکال سکا, کوئی میرے بہن بھائیوں کے کوئی منی ٹریل نہیں نکال سکا, میری کوئی زمین نہیں نکال سکا, میرا کوئی شادی ہال نہیں نکال سکتا, میرے کوئی پیٹرول پمپ نہیں نکال سکے, کیونکہ ہے ہی نہیں.
ہے ہی نہیں. یہ میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی اور اللہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان سے گزارا اور مجھے میرے دامن پر ایک داغ بھی نہیں لگنے دیا. اللہ کا شکر ہے. میں تمام پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اچھے ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, تو آپ کو سیاست میں ضرور انوالو ہونا چاہیے. نارملی اس کیٹیگری کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. ہم جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم شریف لوگ ہیں. تو پھر اگر آپ شریف لوگ اور پڑھے لکھے لوگ سیاست سے دور رہیں گے تو برے لوگ اور بے ایمان لوگ ہی سیاست میں پھر آئیں گے. پھر آپ اپنے گھر پہ پانی نہ آنے کا شکوہ نہ کریں. پھر آپ اپنے گھر پہ بجلی نہ ہونے کا شکوہ نہ کریں. پھر آپ کی FIR بغیر رشوت کے نہیں کٹتی, اس کا شکوہ نہ کریں. پھر آپ کو عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, پھر شکوہ نہ کریں. پھر آپ کے گھر کے آگے کچرا جمع, آپ شکوہ نہ کریں. روڈ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, پھر آپ کسی چیز کا شکوہ نہ کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کی ان تمام چیزوں کی ذمہ داری, جن تمام ڈیلیورنس جو ہے, ان چیزوں کو دینے کی ذمہ داری کسی سیاستدان کے پاس ہی ہے, اور وہاں پہ آپ نہیں ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ شریف ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ ایماندار ہیں, اور ہم اس لیے دور رہنا چاہتے ہیں. تو پھر ان تمام چیزوں کا شکوہ نہ کریں. پھر کسی برے آدمی, غلط آدمی, بے ایمان کے پاس وہ چیز ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم پر جو حکمرانی کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے, بھئی پانی نہیں ہے ظلم ہو رہا ہے, بجلی نہیں ہے ظلم ہو رہا ہے, کرنٹ سے بچے مر رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے, کتے کاٹ رہے ہیں, ویکسین نہیں ہے ظلم ہو رہا ہے, ایڈز پھیل رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, ہمارے گھروں میں گٹر کا پانی بہ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, کچرا نہیں اٹھ رہا ظلم, یہ سب ظلم ہے. سب ظلم ہے. اسپتال میں دوا نہیں ہے, اسکول میں تعلیم نہیں, سب ظلم ہے. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اس وقت جو ہے وہ جن کو اسکولوں میں ہونا تھا اسکولوں میں نہیں ہے, یہ سب ظلم ہے. اس ظلم کرنے والے صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے حکمران ہیں. میرے حساب سے میرا یہ ماننا ہے وہ سب لوگ جو اس ظلم پر خاموش ہیں وہ سب ظالم کے ساتھی ہیں. میرا یہ ماننا ہے قبر میں جب جاؤ گے دوست تو تم سے یہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ معاشرے میں تم زندہ تھے, تم پر یہ امتحان ڈالا, تم صرف ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالیاں بکر سو جاتے تھے, اسی لیے بھیجا تھا دنیا میں. ارے تم ذرا سی ہمت کر کے کوشش تو کرتے, کسی نے آواز لگائی تھی اس کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوتے, اللہ پہ توکل کرتے, دیکھتے کہ تم اللہ تعالیٰ وقت کے فرعونوں کو کس طرح نیست و نابود کر دیتا. لیکن تم تو گٹر ملا پانی پی کے مر کے چلے آئے خاموشی سے. تو اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں گٹر ملا پانی پی کر مرنے کے بعد اگر قبر میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی اس خاموشی سے گٹر ملا پانی کی وجہ سے وہاں بھی گٹر ملا پانی پلا دے, پھر ادھر بھی ناراضگی ہو گئی, پھر تو یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی. اس کی خاموشی کی وجہ سے اگر وہاں سزا مل گئی تو وہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے. تو کرکس آف دی اسٹوری ہے کہ اس جہنم جیسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مرو. اگر کامیاب ہو گئے تو یہ دنیا جنت, اور مرنے کے بعد بھی جنت. اگر اس دنیا میں کامیابی نہیں ملی, مر گئے, تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. لیکن اس جہنم جیسی دنیا کو اسی طرح سے جہنم جیسا چھوڑ کر مر جانا بہت بڑا سوال یا نشان ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. میرے حساب سے سوال ہوگا. میں آج جو جدوجہد کر رہا ہوں, میرے کارکنان جو جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اپنی سی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس جہنم جیسی دنیا کو ہم جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مریں. تو ہم کامیاب ہو گئے تو یہاں بھی جنت اور وہاں بھی جنت. ناکام ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں, یہاں بجلی نہیں آ رہی, وہاں پھر بجلی آئے گی, وہاں پھر پینے کا پانی صحیح ملے گا. اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ ہم نے کوشش کی ہے, کامیابی ناکامی آپ کے ہاتھ میں. اتنی چھوٹی سی بات ہے, اس کو سمجھ کر حصہ بنے, آپشن نہیں اس کے علاوہ.